امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچ گیا، بحیرہ عرب میں پہنچ گیا، وہ بڑھ رہا ہے ایران کی طرف۔ ٹرمپ صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں، آج انہوں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ وینزویلا طرز کا کوئی آپریشن ہوگا یا کوئی بڑا حملہ ہوگا یا یہ محض دباؤ کا حربہ ہے؟ جی شکریہ ارشاد صاحب۔ بات یہ ہے کہ امریکہ تو اس خطے میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ جی ریسنٹلی اس کی کچھ کمی ہوئی تھی، اس وجہ یہ تھی کہ کولڈ وار کے بعد سے اور پھر امریکہ کے اپنے آئل کے آنے کے بعد مارکیٹ میں اس کی ذرا جو مڈل ایسٹ کی اہمیت انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے کم ہوئی، کیونکہ امریکہ خود بھی اب مارکیٹ کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت ایران کے کانٹیکس میں بھی ہمیں جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ فرام ڈے ون اس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پہ۔ کوئی موقع جانے نہیں دیا گیا جس کے تحت ایران کو جو ہے اسکویز نہ کیا جائے۔ لیکن ان تمام برے حالات کے باوجود ایران کا پر کیپٹل انکم آج بھی کوئی $4,500 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خطے میں نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ ساؤتھ ایشیا تو خاص کر وہاں بہت آگے ہے۔ لیکن بہرحال there is a big squeeze on Iran's economy۔ اور اس کے ساتھ جب آپ آرمیڈا کی بات کرتے ہیں، ان کے بیڑا کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے بھیجا ہے، وہ آلریڈی موجود تھا لیکن اس کی لوکیشن جو ہے ذرا دور تھی، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور وجہ یہ کہ لوکیشن وہ اس خطے میں خاص کر شط العرب ایریا میں، اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ اتنے بڑا بیڑا رہ نہیں سکتا۔ وہ عموماً جو سویلین جو موومنٹ ہے شپنگ کی، اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ دونوں انہیں کمرشل شپنگ کو بھی مشکل ہو جاتی ہے اور باقی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سچویشن جو ہے وہ سنگین ہے اور اس میں کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پھر ہمارے لیے جو اثرات کی آپ نے بات کی ہے تو وہ یقیناً ہمارے لیے بھی سیریس اس کے امپلیکیشن ہے۔ اور ایران جیسے کہ آپ نے فرمایا پاکستان کا ہمسایہ ہے، برادر ملک ہے، ہمارے مشترکات ہیں اور یہ اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی ڈائریکٹلی متاثر ہیں۔ جی اچھا، یہ فرمائیں کہ اگر امریکہ اپنے آپریشن میں آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بناتا ہے، جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہوگا یا عسکری مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ارد گرد کے ممالک میں جو موجود لوگ ہیں ایران کے ہمدرد یا خامنائی کے معتقدین، ان پر بھی ایک اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا کوئی مناسب فیصلہ ہوگا یا ایک نئی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگا، دہشت گردی یا عسکریت پسندی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا؟ جی بالکل، جنگ تو یقیناً لازم ہو جائے گی اگر آیت اللہ خامنائی کو کچھ ہوتا ہے۔ جی لیکن جنگ چھڑنے کے ساتھ ہی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران نے اپنے سسٹم ایوالو کیے ہیں during the past 47 years۔ اسی طرح جو رہبر ہے اگر ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جائے یا وہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائیں تو اس کا ایک سلسلہ، ایک انتخاب کا طریقہ موجود ہے کہ جو مجلس بزرگان ہے، جنہیں اسمبلی آف ایکسپرٹ، وہ 87 ممبر اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان کا انتخاب کرتی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ اس طرح کی جب صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آیت اللہ خامنائی کا آلٹرنیٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ حملہ تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن ان کی عمر کے تقاضے کے لحاظ سے بھی میرے خیال میں ایرانی اتنے مطلب دوربین ہیں، وہ دوراندیشی کا مظاہرہ کریں گے کہ وہ ان کے جو جانشین ہیں اس کا انتخاب کر سکیں۔ لیکن یقیناً ان کو جب ان کے جان کو کچھ ہوگا تو اس سے تو ایک تو یہ ہے کہ ایران میں جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں گے اور پھر اس کا نتیجہ میرے خیال میں پھر امریکنز کے فیور میں بھی نہیں جائے گا، اسی لیے ہم لاہور کے فیور میں نہیں جائے گا۔
ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اگر دھمکیاں دے گا تو ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے. ابھی حالیہ جو کرائسس ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات اور ایران کی جو اپروچ، اور پھر انہوں نے کلیئر بھی کیا کہ سٹیو ویٹکاف سے حالیہ دنوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا. ایران کی اپروچ کیا ہے، اور اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے کیا ایران زمینی اعتبار سے اتنا طاقتور ہے کہ اس حملے کو ناکام بنا دے گا یا اس کا کوئی بھرپور جواب دے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایران جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرے گا، مقابلہ ہی کر سکتا ہے اور کرے گا؟ دیکھیے، مذاکرات ہوں گے تو کس بیس پہ ہوں گے؟ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو سرنڈر آن دا ٹیبل، ایسا تو نہیں ہے. اس میں اٹ ول بی اے گیو اینڈ ٹیک. امریکہ اس کے لیے تیار ہے، وہ اہم بات ہے. لیکن اگر امریکہ جو ہے جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اس صورت میں بھی سیناریو جو اب تک اینالسٹ کر چکے ہیں ملٹری اینالسٹ، وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے جو بوٹس ہیں آن گراؤنڈ وہ نہیں کرے گا، وہ اپنے فوجیوں کو کمٹ نہیں کرے گا. اسرائیل بھی ایسے کبھی بھی نہیں کرے گا. تو لہٰذا ان کے لیے وہ صورتحال نہیں ہوگی یا ان کے اہداف وہ حاصل نہیں کر سکیں گے جو ان کے ذہنوں میں ہوں گے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایئر ایسٹس استعمال کریں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، اور ایران کی جو تنصیبات ہیں فوجی تنصیبات کو ان کو نقصان پہنچائیں، ان کو فوجی طور پہ زیادہ نقصان پہنچائیں. یہ ممکن ہے. لیکن ایران کے پاس بھی اگرچہ ایئر پاور اس طرح کے نہیں ہے ایئر کرافٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ میسائل پاور ضرور ہے. ڈرون کی ان کے پاس صلاحیت موجود ہے، اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. 12 دن کی جنگ میں انہوں نے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم تھا جس کو انوینسیبل سمجھا جاتا تھا، ان کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں واک اوور نہیں ہوگا، نہ امریکہ کو اور نہ اسرائیل کو. اچھا، یہ فرمائیں کہ روس اور چین اور جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس وقت بھی وہ کوشش تو کر رہے ہوں گے کہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے. اگر خدا نخواستہ جنگ کی طرف یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو کیا خاموشی ہوگی؟ امریکہ کو پہلے جس طرح وہ کرتا رہا ہے یک طرفہ طور پر، وہ یک طرفہ طور پر کارروائی کرے گا، اور کوئی دوسرا ملک جو ہے خاص طور پر چین جن کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے ایران کے اندر، اور روس اور دوسرے ممالک وہ خاموش تماشائی ہوں گے یا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کسی قسم کی مدد تصویراتی یا تدبیراتی کر سکتے ہیں؟ جی، روس اور چائنا ڈپلومیٹک لیول پہ ایران کے ساتھ ہی. امریکہ نے بہت کوشش کی کہ ایران پر اور سینکشنز تیز کرنے کے لیے سیکورٹی کونسل کے ذریعے، لیکن امریکہ اور چین نے اس کو بلاک کیا. اور جہاں تک ملٹری کا ہے اس میں ایرانی خود تو جنگ لڑیں گے، لیکن اس میں امریکہ اور چین کا جو اسلحہ ہے وہ آلریڈی ایران ادھر سوئچ اوور کر چکا ہے. تو لہٰذا اس کا آرمامنٹ جو ہے وہ چینی یا روسی ہے. تو اس طرف ہے وہ سپلائیز میرے خیال میں ان کو جاری رہیں گی. ان کو وہ پہلے سے ان کے پاس یہ موجود ہیں. تو امریکہ اس معاملے میں اس کو جیسے میں عرض کر چکا ہوں واک اوور نہیں ملے گا. اچھا، یہ جو 4 شرائط اب ٹرمپ نے عائد کی ہیں ایران پر کہ جی اپنا جو افزودہ ان کے پاس یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کرے، اور پروگرام جو ہے مکمل طور پر بند کر دے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے پراکسیز جو ہیں ان کو ڈسمینٹل کرے اور بالکل کوئی تعلق ان سے نہ رکھے، اور اس طرح کی جو شرائط ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسی شرط ہے جو ایران مان کے مذاکرات کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ میزائل پروگرام کی حد بندی کرتا ہے کہ مذاکرات جو ہے کس رخ پہ جاتے ہیں. یہ جو شرائط آپ نے ابھی بتائی ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس سے سمانیں گے. ہاں، جہاں تک اس کی افزودگی کا تعلق ہے، ایران نے تو انڈر JCPOA ایگری کیا تھا 3.6% انویسٹمنٹ کا، لیکن امریکہ اس سے خود وڈرا کر گیا تھا، جس کے نتیجے میں فارمر منسٹر وائس پریزیڈنٹ ہیں جواز ظریف نے اپنا 3 جنوری کو ایک آرٹیکل اس میں لکھا تھا فارن افیئرز میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ JCPOA سائن کر کے ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا 3.6% افزودگی کے. لیکن امریکہ جو وڈرا کر گیا تو ہم نے بھی جو ہے وہ افزودگی بڑھائی اور 60% پہ لے گئے. تو ان کا امپلائڈ میسج یہی تھا کہ اگر آپ ہم پہ دباؤ ڈالیں گے تو ہمارے لیے راستے کھلیں. وجہ اس میں امریکہ اب جو نئی شرط لے کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ
وہ بالکل سے ہی کیپیبلٹی ختم کر دی ایران